کمسن وجود پر کیسے میں اپنا جنون لٹاؤں گا؟ تم تو ابھی سے رونے لگی ہو، ابھی تو شروعات ہے۔ منسا تو سہاگ رات کے تقاضوں سے واقف ہی نہیں تھی۔ واجد شاہ اس کی بلاؤز کو کھینچتا اس کے سینے پہ کاٹنے لگا۔ نینا کی چیخیں کمرے کی در و دیوار دہلا گئیں۔ اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو مزید شدت دکھاؤں گا۔ یہ کہتے واجد رات بھر اس کے وجود پر درندگی دکھاتا رہا، اس کی شدت برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ صبح منسا چاروں اطراف اپنی دوست کو دیکھنے لگی، لیکن شاید وہ اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اس نے دیکھا ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ کب سے ان کا انتظار کر رہی تھی، تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر وہ منسا کو وہیں پہ اکیلا چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ منسا کو تو واپسی کا راستہ بھی نہیں پتہ تھا۔ کنزا بیگم نے کبھی اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا تھا۔ اب باہر نکلی تھی، لیکن اب بڑے سے دوپٹے کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے ہوئے وہ کھیتوں میں چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کھیتوں سے تو باہر نکل آئی تھی، لیکن ایک کچی سی سڑک کھیتوں کے درمیان سے جانے لگی۔ وہ اس کے گھر کی طرف جاتی تھی یا کہیں اور جاتی تھی، اس بات کا منسا کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کا دل کانپنے لگا۔ پیچھے سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر اس کی چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک کتا اس کی طرف آ رہا تھا جو بھونک رہا تھا۔ ڈرتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ اتنی شدت سے وہ بھاگتی جا رہی تھی، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتی تو کبھی آگے کی طرف بھاگنے لگتی۔ اب تو کافی زیادہ اندھیرا چھا چکا تھا، رات ہو گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک سے وہ کسی وجود سے ٹکرائی۔ چٹان کی مانند وہ وجود تھا جسے وہ ٹکرائی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے آنکھوں پہ گلاسز لگائے، سفید رنگ کی شلوار قمیض میں رعبدار شخصیت والا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی منسا گھبرا گئی، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ تم کون ہو اور اتنی رات کو کھیتوں میں کیا کر رہی ہو؟ سامنے کھڑے ہوئے شخص نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی گئیں۔ منسا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جبکہ واجد شاہ کی نگاہیں اس کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جس قدر حسین تھی، اس وقت مکمل طور پر واجد کو بہکا رہی تھی۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے لگا، دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ ڈری ہوئی کیوں ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کسی اور گاؤں سے آئی ہو کیا؟ کیونکہ واجد نے پہلے کبھی اسے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ اکثر بچیوں کو وہ کھیلتے ہوئے دیکھ چکا تھا، لیکن شاید یہ پہلی لڑکی تھی جسے وہ گاؤں میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں اسی گاؤں کی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ تم کس کی بیٹی ہو؟ وہ دوبارہ سے تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ اماں کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ کبھی کسی کو اپنے بارے میں مت بتانا کہ تم میری بیٹی ہو، کبھی کسی کے سامنے یہ ذکر مت کرنا۔ کسی کی بھی بیٹی نہیں، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ کیا مطلب کسی کی بھی بیٹی نہیں؟ کہاں سے آئی ہو؟ وہ مسلسل اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ آج تک اس نے گاؤں میں کوئی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ اگر تمہارا کوئی ہے تو میں تمہیں اپنے گھر لے کے جا سکتا ہوں، گویا اس نے آفر کی تھی۔ نہیں، میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے اپنے گھر کے بارے میں نہیں بتاؤ گی،
اور میں تمہیں تمہارے گھر نہیں پہنچا دوں گا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ میں کنزا کی بیٹی ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے گویا ہوئی۔ او کنزا آنٹی کی بیٹی ہو تم؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر تم کنزا آنٹی کی بیٹی ہو تو مجھے آج تک کیوں نہیں پتہ چلا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ یہ جگہ سیف نہیں، اور تم ویسے یہاں اکیلی رک بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بازو سے پکڑ کے لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ لیکن وہ جانتا تھا وہ اس لڑکی پہ دل ہار بیٹھا ہے اور شادی کرے گا تو صرف اسی سے۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ کیا مطلب ہے نہیں جانا؟ میں نے بولا ہے نا، یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ اب کی بار وہ غصے میں چلایا تو وہ بھی نگاہیں جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈری سہمی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب اسے اپنی ماں سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ انہوں نے ڈانٹ دینا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ چلو آؤ، میں تمہیں اندر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ بتا کے جاتا ہوں نا کنزا آنٹی کو، تاکہ اگلی دفعہ تم ایسے اکیلی باہر نہ نکلو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کنزا بیگم پورے صحن میں چکر کاٹتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی کنزا؟ کنزا بیگم نے غصے میں کہا، لیکن پیچھے کھڑے ہوئے واجد کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ واجد بیٹا تم؟ جی آنٹی، یہ آپ کی بیٹی مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ یہ چھوٹی سی آپ کی بیٹی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا، یہ میری بیٹی ہے۔ اور یہ کہاں تھی؟ پتہ نہیں آنٹی، شاید دوستوں کے ساتھ باہر گئی تھی اور وہ اسے وہیں چھوڑ کے خود واپس چلی گئیں، تو یہ وہاں پہ اکیلی کھڑی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اسے واپس گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ نرمی سے بتانے لگا، ٹھیک ہے، تم کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے غصے میں منسا کو کہا، ویسے کنزا آنٹی، ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ رشتہ بھیجنے لگا ہوں، انکار مت کیجیے گا۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، کنزا بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا، کیونکہ وہ تو کسی قیمت پر بھی حویلی والوں کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتی تھیں۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو چھپا کے رکھا۔ بیٹا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی اس کی عمر نہیں شادی کی۔ اوہو، یہ آپ نے کب سے عمریں دیکھنی شروع کر دی ہیں؟ پسند آ گئی ہے تو شادی بھی کروں گا، بتا رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے، حویلی کا ہر مرد ضدی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ منسا کی شادی کسی حویلی والے مرد کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ ان کی سختی اور ان کے لہجے کے اور ان کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ جیسے ہی واجد کیا تو وہ غصے میں کمرے میں آئیں۔ زوردار تماچا منسا کے منہ پہ رسید کیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھر سے باہر مت نکلنا، لیکن میری غیر موجودگی میں تم دوستوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔
وہ تو شکر ہے وہ تمہیں گھر واپس چھوڑ کر گیا ہے، اگر کچھ ہو جاتا تمہارے ساتھ تو ایک تو دل کہتا ہے تمہارے منہ پہ کالک لگا دوں تاکہ تم پہ کسی کا دل نہ آئے۔ کنزا بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولیں، مما کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے ساری عمر مجھے گھر میں قید کر کے رکھا ہے، میں مزید اس قید میں زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مجھے بھی کھل کے جینا ہے، اپنی دوستوں کی طرح پڑھنے جانا ہوتا ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ چاہتی ہیں کہ میں بس اس گھر میں قید رہوں۔ میں قید نہیں رہ سکتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس کر دو، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر کنزا بیگم کچن کی طرف چلی گئیں۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے رونے لگی۔ ہمیشہ جب بھی وہ گھر سے باہر جانے کا ذکر کرتی تھی یا کچھ ایسی بات کہتی تھی تو اسے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ بابا جانی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سلطان صاحب جو ڈنر کر رہے تھے، واجد کی بات سن کر انہوں نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ بابا، میں کنزا آنٹی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجاتے ہوئے بولا۔ یاسمین بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا بولا تم نے؟ وہ کنزا، اس کی بیٹی کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے ساتھ تم شادی کرنے کا کہہ رہے ہو۔ یاسمین بیگم کا تو دماغ گھوم گیا۔ مما، میں نے آپ سے تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو آپ کو کچھ بولا ہی نہیں، میں بابا جانی سے بات کر رہا ہوں اور وہ مجھے پسند آ گئی ہے، اچھی لگنے لگی ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، شادی اسی کے ساتھ کروں گا۔ یہ کہہ کر اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں سلطان صاحب، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک بچی کے ساتھ شادی کروانی ہے۔ دیکھو یاسمین بیگم، اگر اسے پسند آ گئی ہے، بچی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ہمیں تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ آج سے پہلے اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے، وہی جو اس کا دل کرتا ہے۔ اگر اب بھی نہ مانی تو اس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی تو کرنی ہے۔ اس وجہ سے بجائے کسی قسم کا ڈرامہ لگانے کے، صبح اس کا رشتہ لے کے جانا ہے، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ یاسمین بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس کنزا کی بیٹی کو اس گھر میں کبھی نہیں آنے دوں گی، وہ بھی واجد کی بیوی بنا کر، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ منسا کب سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اپنی ماں کے کہنے پہ اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تیار ہو کر مسلسل کتابیں پڑھے جا رہی تھی۔ وہ اس قدر کتاب میں غرق ہو گئی۔ کنزا بیگم 2-3 دفعہ اسے بلانے آئیں، لیکن اس نے غور ہی نہیں کیا۔ اب کی بار کمرے کا دروازہ کھلا۔ کنزا بیگم نے غصے میں اسے کہا، سنائی نہیں دیتا؟ باہر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ کنزا بیگم کی بات سن کر وہ کہنے لگی، مما کون آیا ہے؟ حویلی والے آئے ہیں، جو کل تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ نکلا ہے، اس وجہ سے کہتی تھی کہ گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ وہ دبی دبی آواز میں بہت سخت لہجے میں بولیں، جبکہ منسا کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ ان کے ساتھ باہر آئی تو سامنے حویلی والوں کو دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی، کیونکہ اس نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں نے کبھی گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا، کبھی لوگوں سے ملنے ہی نہیں دیا، وہ کسی کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد منسا جا چکی تھی، جبکہ حویلی والے تو اسی ہفتے شادی کرنے کی بات کر رہے تھے۔
کنزا بیگم پریشان ہو گئیں۔ ساری عمر اپنی بیٹی کو ان سے بچا بچا کر رکھا، لیکن آخر پر ان کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ وہ نہ حویلی والوں سے لڑنا چاہتی تھی، نہ بحث کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھیں اگر انہیں پسند آ گئی ہے تو انہوں نے ان کی بیٹی کو چھین بھی لینا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ دیکھے کنزا بہن، ہمیں نہ کسی قسم کا کوئی جہیز چاہیے، نہ ہی ہم کوئی آپ کے گھر بارات لے کے آئیں گے۔ ہم ولیمہ اچھے سے کر لیں گے، باقی فنکشن اچھے سے کر لیں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا ایک تنکے کا بھی خرچہ ہو۔ سلطان صاحب کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گئیں، کہنے لگیں، میرے پاس جو کچھ ہے میری بیٹی کے لیے ہے، میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتی ہوں۔ جبکہ سلطان صاحب نے انکار کر دیا، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ ہمیں اپنی بیٹی دے دیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سلطان صاحب نے بہت نرمی سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد کنزا بیگم مزید پریشان ہو گئیں۔ اپنی معصوم سی پھول جیسی بیٹی کو کیسے ان کے حوالے کر سکتی تھیں؟ مما، مجھے ایک بات تو بتائیں، اس نے کتاب کو بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو مما، واجد بھائی کی ایک دفعہ پہلے بھی شادی ہوئی تھی نا؟ بھائی مت بولو، اب وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ تو مما ٹھیک ہے، اس نے اس بات کو ٹھیک سے نوٹ نہیں کیا تھا، اسے کیا معلوم تھا شادی کیا ہوتی ہے؟ بس اسے اتنا معلوم تھا یہاں سے رخصت ہو کر وہاں چلی جائے گی، یہاں بھی قید میں رہ رہی ہے، شاید وہاں بھی قید میں ہی رہے۔ ہاں ہوئی تھی شادی، لیکن اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی۔ کیوں مما؟ انہوں نے طلاق کیوں دی تھی؟ زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ اس بارے میں، مجھ سے سوال جواب مت کرو۔ مما، جن کو اپنی بیٹیاں دی جاتی ہیں ان کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ آپ نے ایویں ہی میرا رشتہ کر دیا، کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا باہر مت نکلا کرو، لیکن اس کے باوجود تم نکلی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ نہ جانے کیوں کنزا بیگم میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اسے بتا پاتی کہ شادی ہوتی کیا ہے۔ وہ بس اس کی طرف دیکھتی ہوئی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگتی۔ وہ حسین خوبصورت لڑکی جسے دیکھ کر کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب کنزا بیگم نے اپنی اس پھول سی بیٹی کو حویلی والوں کے حوالے کر دیا، جہاں وہ کبھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی میں اس کا استقبال کسی شہزادی کی طرح کیا گیا۔ اس کے ساتھ سب کا رویہ بہت اچھا تھا، بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہے تھے، سوائے یاسمین بیگم کے، جنہوں نے نہ اس سے بات کی، نہ کسی قسم کی کوئی رسم ادا کی، بلکہ وہ تو اپنے کمرے میں طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر چلی گئیں۔ رسومات کے بعد اسے لا کر کمرے میں بٹھایا گیا۔ چاروں اطراف دیکھ رہی تھی۔ وہ محل نما کمرہ بہت خوبصورت تھا، اندر سے بھینی بھینی گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی، جس میں وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہو گئی، ایک پرفیوم کو اٹھا کر اس کی خوشبو کو سونگھنے لگی۔ خوشبوؤں کی تو وہ دیوانی تھی، خوشبوئیں تو اسے بہت بھاتی تھی۔ ابھی وہ وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن شاید اس نے نوٹ نہیں کیا تھا واجد کمرے میں آ چکا تھا۔ ایک ایک پرفیوم کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک کسی نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا۔
منسا کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے واجد کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ خوشبو پسند آ گئی ہے کیا؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑتا ہوا مکمل طور پر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہی کر رہا ہوں جو کرنا چاہیے مجھے، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ہلکے ہلکے اس کے لبوں کا لمس اپنے کان کی لو پہ محسوس کر کے وہ گھبرائی، اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے چینج کرنا ہے، یہ کہہ کر وہ اسے دور ہونے لگی۔ چینج کرنا ہے؟ کیوں بھائی، کیوں کرنا ہے؟ میں کروا دیتا ہوں نا، ابھی تو پوری رات پڑی ہوئی ہے، ابھی تو میری گولڈن نائٹ باقی ہے۔ منسا کے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے چہرے کو دوسری طرف کر گئی۔ میری جان، میری زندگی، وہ کر رہا ہوں جس کے لیے اتنا بےتاب تھا جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا۔ تمہارا یہ حسین چہرہ، تمہارا وجود، دل کیا اپنی باہوں میں جکڑ کے وہ تمام حق وصول کر لوں جو میں تم پہ رکھتا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بہکے انداز میں بولنے لگا۔ مجھے آپ کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے لگی۔ سیاہ رنگ کی شیروانی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جیل کے ساتھ بال سیٹ کیے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بھورے رنگ کی اس کی آنکھیں، انابی لب جن پر اس وقت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا۔ منسا کے لیے یہ انداز، یہ لمس، ہر چیز بالکل نئی تھی۔ وہ اسے دور ہوتے ہوئے گہرے سانس لینے لگی۔ ایسے لگا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ ناک سرخ ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ان سب سے میری جان پریشان نہیں ہونا، یہ تو اب زندگی کا حصہ ہیں، یہ سب کچھ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ وہ معصومیت سے بولی۔ سب کچھ مجھے بہت برا لگتا ہے، کتنا چیپ لگ رہا ہے۔ اب دوبارہ پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ ابھی سے یہ سب کچھ چیپ لگنے لگ گیا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ یہ کہتا ہوا اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ میں گر جاؤں گی، چھوڑے نہ مجھے۔ وہ رونے لگی۔ ابھی رو مت، ابھی تو یہ آنسو بچا کے رکھو، ابھی رونے کے لیے بہت کچھ کروں گا، جس کے بعد تمہارے یہ آنسو نکلیں گے۔ چھوٹی بچی ہونا، ابھی معلوم نہیں ہوگا، کنزا آنٹی نے بھی کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنی معصوم سی بچی کے دماغ میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ڈالنا چاہتی تھی جو اسے خراب کرے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت چھوٹی تھی جب مجھے بہت حسین لگی تھی، اس وقت سے تم پہ نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کو جب اندازہ ہوا کہ حویلی کا ایک مرد ان کی بیٹی پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے بعد وہ تمہیں چھپانے لگی، مجھ سے بہت چھپا کے رکھتی تھی، لیکن دیکھو قسمت، پھر مجھے تمہارے پاس لے آئی۔ حالانکہ میری شادی ہو چکی تھی، بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا، لیکن کیا ہے نا، بہت نخرے والی تھی، بہت ایٹیٹیوڈ دکھاتی تھی، تو اسے یہ غرور تھا وہ 5 گاؤں کے سردار کی بیٹی ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو سکا، میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے نخرے دکھانے کی کوشش کی یا مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک دفعہ پھر سے جھکا، اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ وہ واجد کے بھاری بھرکم وجود کو
اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے، پورا وجود کپ کپانے لگا۔ وہ اس کی شدت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رات بھر اس پر اپنی شدتیں لٹاتا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، بکھری ہوئی حالت میں اس کی باہوں کے حصار میں پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت اتنی عجیب تھی کہ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے گال کو تھپ تھپانے لگا، اٹھو نا۔ اسے لگا تھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے، لیکن اب واجد کو اندازہ ہوا تھا منسا بے ہوش ہے۔ منسا آنکھیں کھولو، وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ منسا آنکھیں کھولو۔ اس دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے سہلانے لگا، اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ منسا آنکھیں کھولو۔ اب کی بار واجد کی صحیح معنوں میں جان لبوں پر آئی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آیا۔ سبھی کی نگاہوں کا وہ مرکز بنا ہوا تھا۔ دیکھنے لگا، سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ اسے لے کر تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہسپتال پہنچا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کی نرمی سے کہا۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھیں، میں نے بولا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ شاید بھوک کی وجہ سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں کچھ میڈیسنز لکھ کے دیتی ہوں، وہ آپ انہیں دیں اور ایک ڈرپ لگاتی ہوں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ کوریڈور میں بیٹھ گیا۔ اسے ڈرپ لگ چکی تھی۔ کافی وقت ہو گیا تھا جب وہ روم میں آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ پاس آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا جہاں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کی سسکی نکلی۔ مجھے پین ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بہت برا ہوں کیا؟ واجد اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، تو وہ منہ دوسری طرف کر گئی۔ وہ واجد سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ تمہیں بہت برا لگتا ہوں؟ منسا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بہت برے لگے ہیں۔ پلیز مجھے چھونے کی کوشش مت کریں، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ ایسے تو مت بولو، تمہیں چھوئے بغیر بھلا کہاں گزارا ہوتا ہے؟ اب تو بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ ایک تڑپ سی میرے دل میں پیدا ہو گئی تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کو پکڑتا ہوا اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے پین ہو رہا ہے، میرے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی ہے، پلیز نہیں کریں، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی پین ہوتی ہے، تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت برا تمہارے ساتھ پیش آیا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پہ سر ٹکائے بولی۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک اپنے نتنوں میں اتارنے لگی۔ یہ زندگی میں پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اس نے کبھی باپ بھائی کی بھی محبت نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت جس قدر پیار اور محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، جنونی کیفیت اس پہ طاری ہو رہی تھی، اس کے سینے سے الگ نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ اس مرد کا لمس عجیب طرح کی مدہوشی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد منسا کو
اپنے نام کی پکار سنائی دی، مما، یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہوئی۔ پیچھے دیکھا تو سامنے کنزا بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ تڑپ کر اس کے پاس آئی، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ کنزا بیگم پریشان ہو کر پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں آنٹی؟ بس بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، اس نے بھی نہیں بتایا، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ اس کے بعد واجد انہیں اکیلا چھوڑتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ کنزا بیگم اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے کھانا کھایا ہے۔ واجد انہیں اکیلا چھوڑتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ کنزا بیگم اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم اداس لگ رہی ہو۔ نہیں مما، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ سے دور نہیں رہ سکتی مما، پتہ نہیں کیوں۔ بیٹا، اب تو وہ تمہارا شوہر ہے نا، شوہر کے پاس رہنا ہے تمہیں، شوہر سے دور تھوڑی نہ تمہیں بھیجوں گی، وہ محبت سے بولی۔ ہاں مما، آپ ٹھیک کہتی ہیں، رہنا تو میں نے ہمیشہ شوہر کے پاس ہے۔ واجد کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کنزا بیگم نے پھر سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پتہ نہیں مما، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ ان کا رویہ کیسا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ جو کل اس نے رات میں اذیت محسوس کی تھی وہ بتانا چاہتی تھی، کیونکہ واجد کے نزدیک وہ کوئی ظلم یا اذیت نہیں تھی، لیکن اس نے شاید اسے اذیت اور تکلیف ہی سمجھا تھا۔ واپس گھر آنے کے بعد وہ آرام کرنا چاہتی تھی، سیدھا کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا تھا؟ تم اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے کیا؟ سلطان صاحب نے عجیب انداز میں اسے سوال کیا۔ جی بابا جان، لے کے گیا تھا منسا کو ہاسپٹل، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ جب شادی کرو گے، یہ سب کچھ تو پھر ہوگا نا، بے ہوش تو ہوگی نا۔ یاسمین بیگم غصے میں بولیں۔ بس کرتے مما، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو اس وجہ سے ہوئی ہے۔ یاسمین بیگم کا تو بس بہانا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے روئے جا رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ منسا نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شادی ہوئی ہے اور آج ہی تمہیں طلاق چاہیے؟ میں نے کون سا ایسا تیر مار دیا ہے جو تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں طلاق چاہیے؟ دیکھو، میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو، آپ کا دماغ پہلے بھی خراب ہے، آپ کی اور میری عمر میں بہت زیادہ فرق ہے۔ منسا کی بات سن کر وہ غصے میں منسا کے قریب آیا، اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کیا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو تم؟ کس نے بولا ہے ہماری عمروں کے درمیان فرق ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا پہلے تو تم اتنے آرام سے شادی کے لیے مان گئی تھی، اب شادی کے اگلے دن ہی تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہم دونوں کی عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے، جس کی وجہ سے تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن آپ پہلے سے بھی شادی شدہ تھے، آپ کی پہلے بھی بیوی تھی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے بولا ہے کہ مجھے ابھی طلاق چاہیے۔ واجد کا تو دماغ گھوم گیا، ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے تمہیں، اتنی بڑی ہو گئی ہو تم کہ اپنے فیصلے خود کرو گی۔ تمہاری ماں نے تمہیں میرے ساتھ بیاہ کر بھیجا ہے
اور تم نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے۔ طلاق لینے کے بعد تمہیں تمہاری ماں نہیں رکھے گی، پھر کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اترے میرے اوپر سے۔ لیکن وہ اسے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، اس کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹا رہی تھی۔ اس شخص کی دھڑکنیں اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس کر کے جی جان سے کپ کپائی۔ تم نے ایک دفعہ پھر سے میرے جذبات کو بھڑکایا ہے۔ تم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں، جو چیز واجد کو پسند آ جاتی ہے واجد اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ تم نے اگر دوبارہ سے مجھ سے دور جانے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ واجد غصے میں بولا، بات کروں گی، مجھے نہیں آپ کے ساتھ رہنا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ کرو گی تو پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ جتنی دفعہ مجھ سے دور جانے کی بات کرو گی، اتنی دفعہ ایسے ہی تم پہ شدتیں لٹاؤں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بول رہا تھا۔ وہ رونے لگی بچوں کی طرح۔ اگلے ہی لمحے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ چیخنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید چیختی، واجد نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کی بار واجد کو غصہ آنے لگا۔ کیا فضول میں تم چیخنے چلانے لگی ہو؟ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا؟ خبردار جو مجھے تمہارے چیخنے کی آواز آئی، فضول لڑکی۔ یہ کہتا ہوا جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔ آپ ہوں گے فضول، آپ کا پورا خاندان فضول ہوگا۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ واجد کو خود کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، اور ایک واجد تھا، اس کی قربت کو مچلنے لگتا تھا، اور آج جب اس کے پاس آنے لگتا تو وہ چیخنے لگتی۔ کسی قیمت پر بھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں واجد بھی اسے تنگ آنے لگا تھا۔ اسے محبت کرتا، پیار سے بات کرتا، ہر طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، تاکہ وہ اس کا شوہر ہے، اس پہ حق رکھتا ہے، انہوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد لگا کے بیٹھ جاتی۔ مجبوراً واجد کو اس کی ضد پوری کرنی پڑتی، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک واجد واپس گھر نہیں آیا تھا۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، لیکن واجد کے آنے کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ واجد کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا دل بے چین ہونے لگ گیا۔ اتنی بارش برس رہی تھی، کہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ خود سے سوال جواب کرتی گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ 12 سے 1 بج چکا تھا، پھر 2 بج گئے۔ اب کی بار وہ برستی ہوئی بارش میں حویلی سے باہر نکل گئی، گیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کب گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی واجد پورچ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد باہر نکلا تو وہ روتی ہوئی جا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اتنی بارش میں یوں اسے اپنے سینے سے لگتا ہوا محسوس کر کے واجد کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، دل بند ہو رہا تھا۔ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچے بالکل اس کے قریب ہو گئی۔
کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ واجد محبت سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ باہر میں جائیں آپ، اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، چلاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی۔ دل بے چین تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی کتنی بری عادت ہو چکی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے دور نہیں جا سکتی، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے باوجود آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ میری جان، اتنا زیادہ غصہ؟ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اپنے لب اس کی بھیگی گردن پہ رکھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت تمہارا وجود مجھے پاگل کر رہا ہے، اور تمہاری قربت، تمہارا یوں میرے قریب آنا، تم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بولا تھا میری جان؟ اب مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا۔ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ وہ کسمسا کر دور ہونے لگی۔ نہیں میری جان، دور ہونے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اب تمہارا دور جانا بالکل بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ اگر تم مجھے روکو گی تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، کیونکہ مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہیں اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکوں گا۔ اگر تم نے ایسا کیا جبکہ اسے سمجھ آ چکی تھی اس کی کمزوری کیا ہے، اسے عادت ہو چکی تھی، وہ واجد کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ واجد نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اور اپنے درمیان موجود تمام تر پردے گرا دیے، جا بجا اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا ہوا اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام لگا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بکھری ہوئی حالت میں اس کی باہوں کے حصار میں پڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر نہ جانے کتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بالوں کو سائڈ پہ کرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ مجھے چین محسوس ہوتا ہے۔ منسا نے آنکھیں کھول کر واجد کی طرف دیکھا۔ بے ساختہ ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم نے مجھے پچھلے 1 مہینے سے تنگ کیا ہوا ہے، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میڈم اس کا کیا؟ اچھے خاصے مرد کو بچہ بنا کے رکھ دیا، اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہی ہو، ساتھ یہ بھی بول رہی ہو کہ میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اب اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے مجھے احساس ہوا ہے، میں اب سے سچ میں محبت کرنے لگی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہنے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، اور آج وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔